الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہی مواقیت للناس والحج سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے تو اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہر مہینے کے ابتدا میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب چاند دیکھو تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے بابرکت کرنا، مبارک کرنا، اس مہینے میں ہمارے لیے خیر و عافیت رکھنا۔ تو ایسے ہی سال شروع ہونے پر بھی دل میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے باعث درجات بنائیں، باعث ترقی بنائیں، باعث برکت بنائیں، باعث نجات بنائیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور دین اسلام کا حسن بھی ہے، اور جس طرح دین اسلام مکمل طور پر ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، دین اسلام نے ہمیں ہر چیز دی، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، دین اسلام نے ہمیں اس کے احکامات، اس کا طریقہ، اس کی تہذیب، اس کا ڈھنگ، ہر چیز ہمیں دین اسلام نے دیا ہے۔ ہمارا یہ دین ادھورا دین نہیں ہے کہ سکھوں اور ہندوؤں کی طرح کچھ باتیں ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، مل ملا کے ایک مذہب بن گیا، یا دین اکبری کی طرح کچھ باتیں عیسائیوں سے لی، کچھ یہودیوں سے لی، کچھ مسلمانوں سے لی، یہ بھی ایک مذہب بن گیا۔ ایسا نہیں، ادھورا نہیں ہے بلکہ مکمل کامل دین ہے۔ آج تک ایسا تو ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں نے، غیروں نے دین اسلام کی تعلیمات کو لے کر عمل کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دین اسلام کو کسی دوسرے مذہب سے یا تہذیب کلچر سے کچھ اصول قوانین لینے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو جس طرح دین اسلام نے ہمیں ہر شعبے سے متعلق احکامات دیے، ہر شعبے سے متعلق رہنمائی کی، اسی طرح دین اسلام نے ہمیں اسلامی کیلنڈر بھی دیا، اسلامی مہینے جن کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذوالحجہ پہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری نالائقی ہے، آج ہم مسلمانوں کی نالائقی ہے کہ ہمارے بچوں کو جنوری فروری تو فرفر یاد ہوتا ہے، اور اگر اسلامی مہینوں کے نام پوچھے جائیں، محرم، صفر، ربیع الاول، تو ان مہینوں کا نام ہمارے مسلمان معاشرے میں بچوں کو نہیں آتا۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بعضوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے۔
تو یہ غیروں کی چال ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا سبق بھلا دیا، ہمیں ہمارا سبق بھلا دیا، اسلامی تعلیمات بھلا دی اور اپنی تعلیمات یاد کرا، انگریزی یاد کروا دی، 1 to 4 یاد کروا دیا، لیکن کلمے بھلا دیے، APPLE ایپل تو یاد کروا دیا، لیکن ایمان مفصل اور مجمل بھلا دیا۔ انکل ٹنکل لٹل سٹار، کیا ہے وہ کہانی، وہ یاد کروا دی، لیکن ہمیں صحابہ کرام کے نام نہیں آتے۔ عشرہ مبشرہ، آج پوچھو کسی مسلمان بچے سے جس کو یہ کہانی آتی ہے، یہ سٹار والی، اس کو کھڑا کر کے بولو عشرہ مبشرہ جن کو نبی علیہ السلام نے ستارے فرمایا ہے، الصحابۃ کلہم نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سب ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو ان بچوں کو ان ستاروں کا نام نہیں آئے گا، صحابہ کرام کا نام نہیں آئے گا، خلفائے راشدین کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ غیروں کی چال ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارا سبق بھلا دیا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے اپنا سبق خود پکا کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، اور پھر ان تعلیمات کو مسلمان معاشرے میں تو کیا کفرستانوں میں بھی ان تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا یہ فرض ہے۔ بہرحال دین اسلام نے ہمیں کیلنڈر بھی دیا، تو ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو تاریخوں کا حساب رکھتے ہیں، ایک مجبوری بھی بن گئی ہے، انگریزی مہینوں کے حساب سے بھی حساب کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں میں اور اپنے ماحول میں اسلامی طرز زندگی کو، اسلامی مہینوں کو، ان ناموں کو رواج دیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ان ناموں کو یاد کرنا آسان ہو اور انہیں یہ اسلامی طرز طریقہ آسانی سے آتا ہو۔ تو محرم کا معنی معظم، عظمت والا۔ محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، برکت والا ہے، رحمت والا ہے۔ تعظیم کیوں ہے؟ تعظیم اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے تجلیات کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح محرم الحرام میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعظیم ہے اور یہ معظم ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے؟ تو یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم وحی سے پتہ چلا، وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ تو اس لیے یہ ماہ مکرم معظم ہے، محترم ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی تعظیم اس لیے ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلا شبہ ان کی شہادت ہوئی، یہ بھی ایک سعادت اس مہینے کو حاصل ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماہ محرم کی تعظیم اسلام آنے سے پہلے بھی تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام اور اس کی عظمت رکھتے تھے دلوں میں، اور اس کی برکات تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ مہینے جو بنے ہیں، یہ مہینے لوگوں نے نہیں بنائے، انبیاء نے نہیں بنائے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی ساری چیزوں کو بچھایا، بنایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی بھی ترتیب دے دی تھی، دنوں کی بھی ترتیب دے دی تھی۔ تو یہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
اللہ کے نزدیک 12 مہینے اسی وقت سے مرتب ہیں، ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیے ہیں، لوگوں نے، انبیاء نے نہیں دیے۔ تو شروع میں ان تمام مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ عظمت والے سمجھے جاتے تھے، رجب ہے، شعبان ہے، ذی القعدہ ہے اور ذو الحجہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو زیادہ عظمت والا، زیادہ برکت والا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دین اسلام میں پھر رمضان کی برکت اور رمضان المبارک کی عظمت سب سے زیادہ بڑھ گئی، اور مہینوں کی سرداری رمضان المبارک کو مل گئی۔ لیکن باقی ان مہینوں کی بھی عظمت اور احترام اب بھی موجود ہے، ان میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں ان 4 مہینوں میں قتال حرام تھا، جہاد کرنا حرام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں ہونا چاہیے، جہاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابتدائی اسلام میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب اس مہینے میں بھی قتال اور جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ عام طور پر کئی تقریروں میں، خطبات میں، بیانات میں دیکھا ہے کہ خطباء کہتے رہتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 محرم کی تھی۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری تو دن محرم کا تھا، مہینہ محرم کا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ تو ایک لمبی فہرست گنی جاتی ہے۔ یاد رکھیں ان تمام باتوں کی کوئی سند نہیں ہے، بس یہ لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں باتیں، ورنہ اس کی کوئی باقاعدہ معتمد سند نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور عاشورہ کا دن ہے۔ تو پوچھا آپ لوگوں کا روزہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے راستے پہ آئے تھے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تو اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی دریا میں ماری تو وہاں سے راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے، پیچھے سے فرعون آیا تو وہ جب گزرنے لگا عین دریا میں جب لشکر سمیت آیا تو پانی چل پڑا اور وہ سارا لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو یہودیوں نے بتایا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا وہ دن عاشورہ کا تھا، 10 محرم الحرام کا تھا۔ اس لیے اس دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام کو اس دن کے روزے کی تعلیم دی اور عاشورہ کا روزہ رکھا۔ لیکن چونکہ اسی دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے تو مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک مشابہت بن گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ ایسا کرنا ہے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی مشابہت نہ ہو۔ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں بڑے نقطے کی بات ہے، معاملہ عبادت کا ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن اس میں بھی جب مشابہت ہوتی ہوئی نظر آئی تو نبی علیہ السلام نے فرق کر دیا کہ عبادت میں بھی ان کے ساتھ بعینی ہی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔
جب عبادت کے معاملے میں مشابہت سے بچنے کی اتنی تعلیم ہے تو عام معاملات میں اور عام کاموں میں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے طرز زندگی پہ چلنا، یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو آج ہم لوگ غیروں کی تہذیب پر عمل کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہماری شکل و صورتیں غیروں کے طریقوں پر ہیں، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے طریقوں پر ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اشیاء میں، ان چیزوں میں غیروں کی مشابہت سے بچیں۔ بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، تو اس وقت یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ مسلمانوں پر فرض تھا، سارے مسلمان اس دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی آیات نازل ہو گئی، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ آیات نازل ہو گئی، تو پھر عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن استحباب اب بھی موجود ہے۔ تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کا بہت ثواب ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اس عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سال بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور سال بھر کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیں گے۔ لیکن ایک نقطے کی بات یہاں یاد رکھیں کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 10 سال کے گناہ، 8 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وضو کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں نیکی کرے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ نیک اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹتے چلے جائیں گے اور نیکیوں کے نیچے دبتے چلے جائیں گے۔ اور جس جنس کا گناہ کیا ہو اسی جنس کی نیکی زیادہ کرنی چاہیے۔ آنکھوں کے گناہ زیادہ کیے تو آنکھوں سے نیکی زیادہ کرے، کانوں کے گناہ زیادہ کیے تو کانوں سے نیکی زیادہ کرے، ہاتھوں کے گناہ زیادہ کیے تو ہاتھوں سے نیکی زیادہ کرے، پاؤں کے گناہ زیادہ کیے تو اب پاؤں سے نیک کاموں کی طرف زیادہ چل کے جائے۔ تو یہ اعمال صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ رہے کبیرہ گناہ تو کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے سچی سچی توبہ کرتا ہے تو تب جا کر انسان کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کے دن کا، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ نمازوں میں، نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، اور نفلی روزوں میں سب سے افضل عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ تو اس دن ہم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ایک دوسرا کام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، رزق میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے مال میں خیر و برکت ڈالیں گے اور اس کے لیے وسعتیں اتار دیں گے۔ تو 10 محرم الحرام کے دن، یہ حدیث بہقی شریف میں ہے، سند کے اعتبار سے اگر جس میں ذوب ہے لیکن ہمارے اکابر اس پر عمل کیا کرتے تھے، عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک نیک کام ہے، اگر ہم اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کریں گے کھانے پینے کی اشیاء میں، دیگر اشیاء میں،
تو اللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ پورا سال ہمیں اس عمل کی وجہ سے برکتیں عطا فرما دیں اور پورا سال ہمارا رزق وسیع فرما دیں. تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو عاشورہ کا دن ہے، اس دن ہمیں نوافل اور عبادت اور ذکر اذکار میں وقت گزارنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم طرح طرح کی رسم و رسومات اور خرافات اور منکرات میں پڑیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کریں، ذکر اذکار کریں اور نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نیک اعمال کریں، چونکہ اس دن روزہ رکھ کے نیک اعمال کریں گے تو اجر بہت زیادہ ملے گا. ہمارے کرنے کے کام تو یہ تھے کہ ہم روزہ رکھتے، اپنے اہل و عیال پر فراخی کرتے اور نوافل ذکر عبادت اور تلاوت میں مشغول رہتے. لیکن پریشانی یہ ہو گئی، مصیبت یہ آ گئی کہ آج ان چیزوں کی طرف تو ہماری توجہ نہیں ہے. روزہ نہیں کوئی رکھتا، روزے رمضان کے نہیں رکھتے، عاشورہ کا کیا رکھیں گے؟ اور اہل و عیال پر اگر وسعت ہوتی بھی ہے، کوئی چاول کھیر بناتا بھی ہے تو اس کی یہ نیت نہیں ہوتی. حدیث شریف میں جو عمل سکھایا گیا وہ نیت اور وہ علم اس کے پاس نہیں ہے. وہ دیکھا دیکھی پکاتا ہے کہ سارے محلے والے حلیم بنا رہے ہیں تو میں نے بھی حلیم اور نان بنانے، سارے محلے والے چاولوں کی دیگ چڑھا رہے ہیں تو میں نے بھی چڑھانی ہے، دیکھا دیکھی. اگر کر بھی رہا ہے تو اس کی نیت درست نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. علماء نے یہاں ثواب کا لفظ محذوف مانا ہے اور فرمایا انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر ملتا ہے. ایک بندے نے ثواب کی نیت ہی نہیں کی، دیکھا دیکھی ایک عمل کیا تو اس کو کیا ثواب ملے گا اور کیا اجر ملے گا؟ تو کرنے کے کام تو ہمارے یہ تھے، لیکن ہم خرافات میں پڑ گئے، منکرات میں پڑ گئے، پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑ گئے. کہتے جی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، لہذا آج تعزیہ ہوگا، آج سوگ منایا جائے گا، آج فلاں کام ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس پر سوگ نہیں منایا جاتا، اس پر غم نہیں کیا جاتا، اس پر ماتم نہیں کیا جاتا، تعزیہ اس پر نہیں ہوتا جو شہید ہو جائے. شہید کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کیسے زندہ ہے، لیکن تم انہیں مردہ نہ کہو. حیات کی قسمیں ہوتی ہیں، انسان میں بھی حیات ہے، جانور میں بھی حیات ہے، زندگی ہے، درخت میں بھی زندگی ہے، اور فلاسفہ نے لکھا کہ پتھر میں بھی زندگی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو زندگی انسان میں ہے وہ زندگی گائے اور بکری میں نہیں ہے، اور جو زندگی اور حیات گائے بکری میں ہے وہ زندگی اور حیات درخت میں نہیں ہے. درخت بڑھتا تو ہے لیکن بولتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، اور جو زندگی درخت میں ہے وہ پتھر میں نہیں ہے. تو زندگی کے درجے ہیں، زندگی کی اقسام ہیں. فرمایا یہ شہید زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں اور یہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں. اب ان کی زندگی کتنی ہے؟ جیسے دنیا میں انسان چلتا پھرتا ہے اتنی ہے، یا جتنی زندگی اللہ نے جانوروں کو دی اتنی ہے، یا درختوں والی ہے، یا پتھروں والی ہے، یا انسان سے بھی بڑھ کر زندگی ہے. فرمایا لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ کون سی زندگی ہے، لیکن زندگی ہے. تو ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ شہداء زندہ ہیں. فرمایا یہ تو زندہ ہیں، ان کو تو مردہ بھی نہ کہو، چہ جائے کہ ان کا سوگ منانا اور ان کے اوپر تعزیہ اور ان کے غم میں ماتم کرنا. تو یہ آج تعزیہ بنانا، گھوڑے کو سجانا، اس کے سامنے نظر و نیاز رکھنا اور اسے مولا مولا کہنا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، یہ ساری خرافات ہیں.
تعزیے کے ساتھ اپنی عرضیاں لکھ کر پرچیوں پر لٹکانا کہ جو حاجت لکھ کر لٹکائیں گے وہ پوری ہوگی۔ اللہ کے بندو، حاجتیں تو اللہ نے پوری کرنی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ پوری کریں گے۔ یہ کون سی کتاب میں دعا کا طریقہ آیا ہے، حاجتیں پوری کروانے کا طریقہ آیا کہ پرچیاں لکھ کے اس کے ساتھ لٹکاؤ؟ ایک بے ثبات چیز کے ساتھ اس کو جو ہے اپنا، یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے لائق تھی، ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو پھر ہم یہ دعائیں ان چیزوں سے، قبروں سے، پتھروں سے، بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ عرضیاں لٹکانا، اتعبدون ما تنحتون، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے دعا مانگتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بنائی اور اسی سے پھر حاجتیں مانگنا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ سے انسان کو مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِعْبُدُونِي، مجھ سے ہی مانگو، میری ہی عبادت کرو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ تعزیہ بنا لیا، 10ویں تاریخ گزر گئی، پھر اسی کو توڑ دیا، اسی کو ختم کر دیا اپنے ہاتھوں سے، تو یہ کیا ہوا؟ کل وہ معظم تھا، جیسے ہی تاریخ گزری کیا وہ اس کی عظمت ختم ہو گئی، اس کی برکت ختم ہو گئی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا شبیہ بنانا اور کہنا جی اس کو ان کی قبر کے ساتھ نسبت ہے اس لیے یہ معظم ہے۔ قبر کے ساتھ بھائی کیا نسبت ہے؟ یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ تم ہر سال اس طرح کی چیز بنایا کرو تو ان کے حکم کی نسبت آ گئی، پھر بھی ہم اس کو بابرکت مانیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں۔ یا یہ وہاں قبر کے ساتھ اس کو آپ نے ٹچ کیا ہو، وہاں سے لائے ہوں، پھر بھی ہم کہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نسبت ہے۔ ایک چیز جہاں ہم ایجاد کریں، اپنے ہاتھوں سے بنائیں، دور کی بھی اس کو نسبت نہ ہو اور جھوٹی نسبت اس کی کر دیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ ہے۔ ایک چیز کی نسبت نہیں ہے اس کو خود ہی کہہ دینا کہ اس کی نسبت ہے، اس کو منسوب کر دینا، پھر اس کی تعظیم کرنا، پھر منکرات اور خرافات میں پڑنا، یہ ہماری کم علمی ہے اور جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کم علمی ہے۔ ایسے ایسے لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ 20 سال 30 سال ہم بھی گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، ہم بھی گھوڑے کی پوچھل چوما کرتے تھے۔ تو یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، فیصل آباد کے ارد گرد کے دیہاتوں میں چلے جائیں، لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے دین اسلام کیا ہے، بس وہ جیسا دیکھا دیکھی اور وہ جہالیت کے رسومات اور وہ چیزیں چل رہی ہیں، بس انہی پہ عمل کیے جا رہے ہیں، اسی کو دین سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ کم علمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دین اسلام کیا ہے، قرآن حدیث کیا ہے، تو یہ خود چھوڑ دیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ان بیچاروں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس موقع پہ بیت اللہ شریف کی نقل تیار کرنا، کعبہ کی نقل تیار کرنا، اور یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل تیار کرنا، اس کی تصویر تیار کرنا، اور ایک دن کے لیے اس کی عظمت کرنا، پھر اگلے دن اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ دینا، کتنی بڑی توہین ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر جائے نماز ہے اس کے اوپر بیت اللہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے، یا مسجد نبوی کی یا روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس تصویر والی جائے نماز پر پاؤں نہ رکھو۔ نماز پڑھ سکتے ہو لیکن اس جگہ پہ پاؤں نہ رکھو، اس جگہ پہ بیٹھو نہیں۔ اتنا اس کا احترام ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہ خود ہی ایک چیز کو بنا کر تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی عظمت اور برکت اس کو سر پہ اٹھائے پھریں گے، اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے، رونیں گے، اور اس کی لکڑیاں پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی شاعر اللہ کی توہین ہے۔
اور کئی لوگوں کو دیکھا وہ قبر یا بنا کے اور یا بیت اللہ شریف کی شبیہ بنا کے اس کا طواف کرتے ہیں یہاں پہ، تو یہ شیطان نے ان کے لیے یہاں قبلہ بنا دیا، سارے مسلمانوں کا قبلہ ادھر ہے، ان کا قبلہ ادھر جیلی بن گیا۔ تو یہ کم علمیہ ہے، جہالت ہے، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ پھر 10 محرم الحرام کے دن معازف اور مزامیر کا بجنا یہ عام دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں معازف اور مزامیر کو مٹانے آیا ہوں، بجانے نہیں آیا ہوں۔ قوالی کے نام سے معازف اور مزامیر بجائے جاتے ہیں اور اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ ہم اگر منع کریں بھئی گانا بجانا یہ گناہ کا کام ہے، کہتے ہیں یہ تو قوالی ہے۔ اور بھئی قوالی ہے تو اس میں کیا ہے؟ پہلے تو اس میں شرکیہ الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ نہ بھی ہوں، نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، تو کیا انبیاء کے ذکر کے ساتھ، صحابہ کے ذکر کے ساتھ یہ ڈھول باجے بجانا یہ کوئی ادب ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، ہم ساتھ ڈھول باجے بجا رہے ہوں اور سرنگی اور یہ باجا وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں سارے بجا رہے ہوں، تو ہر سلیم الفطرت انسان اس کو جانتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، ذکر اللہ کی، شاعر اللہ کی بے ادبی ہے۔ تو ایک نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، اس کے ساتھ باجے بجانا، ڈھول باجے بجانا یہ بے ادبی ہے۔ اس چیز کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی قوالی سننا جائز نہیں ہے جس میں یہ چیزیں ہوں۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سادہ ذکر ہو، نبی علیہ السلام کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، تو یہ ثواب کی چیز ہے، اس کو سنیں، باعث برکت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ خرافات جو ہم نے جمع کر لی ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ پھر مرثیہ پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے اشعار خود سے بنا کر اور ایسا اس کو انداز دے کر کہ بس لوگوں پر گریہ طاری ہو جائے، لوگوں کو رونا آ جائے۔ نوحہ کرنے والے، نوحہ کرنے والیاں بناوٹی نوحے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ بھی فوت ہو جائیں تو نوحہ نہ کرو، نوحہ نہ کرو، آواز کے ساتھ نہ رو، یہ دہاڑ پیٹ نہ کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو واپس بھی اللہ نے بلانا ہے۔ اگر کوئی بندہ دہاڑے مار مار کر روتا ہے، پیٹتا ہے، نوحہ کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، اللہ میں نہ مرتا، یہ مر جاتا، وہ نہ مرتا، وہ مرتا، یہ تو اللہ کے فیصلوں کے ساتھ مقابلے کرنے والی بات، یہ تو اللہ کی تقدیر کا مقابلہ کرنے والی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یہ نوحہ نہ کرو، تمہارے ماں باپ بھی فوت ہو جائیں نوحہ نہ کرو۔ تو اس نوحے کی کہاں سے اجازت آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں نوحہ کریں گی کل قیامت کے دن وہ اپنے چہروں سے گوشت کو نوچ رہی ہوں گی، لمبے لمبے ان کے ناخن ہوں گے اور اپنا گوشت سزان اور عذابن وہ اپنا خود نوچ رہی ہوں گی، اور انہیں سخت سزا دی جائے گی، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو نوحہ کرنا اتنا برا ہے۔ ہاں غم ہوتا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، غم ہوتا ہے۔ تو غم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انداز سکھا دیا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، صبر سکھایا، فرمایا صبر کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اس صبر میں اگر آپ آواز نہ نکالیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو کوئی حرج نہیں، اس سے غم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ابراہیم جب دنیا سے چلے گئے تو نبی علیہ السلام بڑے مغموم ہوئے، بڑے محزون ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان کی طرف دیکھا، فرمانے لگے واہ ابراہیم، ٹھنڈے سانسوں کے ساتھ، اور رونے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ تو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہائے فریاد جو ہے یہ صبر کے خلاف ہے۔ یہ ہائے فریاد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ تمہارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی کثرت کرو، تمہیں صبر کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی ہمت عطا کر دیں گے، توفیق عطا کر دیں گے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو تم صبر کرو، صبر کا دامن پکڑے رکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، غم میں آنسو بہاؤ، نوحہ نہ کرو۔ اور غم بھی صرف اجازت ہے 3 دن تک،
صرف بیوی کے لیے اجازت ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کسی کو اجازت نہیں کہ اپنے کسی مرنے والے اور جانے والے پہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ کرے. سوگ اور غم صرف 3 دن اجازت ہے، اس کے بعد اپنے کام کرو. اگر آپ کا کوئی ایک فوت ہو گیا، آپ ہمیشہ کے لیے اس کا سوگ لے کر بیٹھ جاؤ گے تو باقی کام کون کرے گا؟ مرنے والا تو مر گیا، جانے والا تو چلا گیا. اب آپ نے اپنی زندگی کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈال دیا، ہمیشہ کا سوگ لے کے غم لے کے بیٹھ گئے ہو، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. تو سوگ صرف 3 دن تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، موت بھی نہیں، شہادت کے آج کم و بیش 1400 سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی ہم کہتے ہیں سوگ منا رہے ہیں. 10 محرم کو سوگ منا رہے ہیں، تعزیہ ہے، غم ہے، مار پیٹ ہے، اور جو ہے سینے پیٹے جا رہے ہیں، گال نوچے جا رہے ہیں، کہہ رہے جی غم ہے، سوگ ہے. تو اس سوگ کی کس شریعت نے اجازت دی ہے؟ نہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، نہ حدیث کی اس نے اجازت دی ہے. تو یہ سوگ کہیں بھی جائز نہیں ہے، اس سوگ کی ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اور جنازے کے پیچھے جو لوگ جا رہے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. پوچھا یہ سب نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان کا کوئی فوت ہو گیا تو اظہار غم میں کالا لباس پہنا، اظہار غم میں کالا لباس پہنا. فرمایا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اظہار غم کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، منع فرمایا. اور کچھ لوگوں کو دیکھا وہ جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں اور اظہار غم کے لیے انہوں نے اپنی چادریں، قمیص تو اس وقت زیادہ عام نہیں تھے، چادریں ہوتی تھی اوپر قمیص کی جگہ پہ، تو وہ چادریں اتاری ہوئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا اور ان کے لیے ان کو سمجھایا، اور جو لوگ عمل نہیں کر رہے تھے ان کے لیے بددعا فرمائی. جو نہ سمجھے ان کے لیے بددعا فرمائی کہ جو لوگ اس طرح اظہار غم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینکیں گے. تو اظہار غم میں کالا لباس پہننا، یہ اس طرح کی چادریں اتارنا، اور یہ جاہلوں والے طریقے اختیار کرنا، گال نوچنا، سینے پیٹنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. یہ شریعت دین اسلام میں نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کسی کا دین ہے تو ہم اس سے کیا کہیں؟ تو جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ہم اسے کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے یہ کہیں بھی اس چیز کا نہ حکم دیا ہے نہ اجازت دی. تو یہ چیز ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. پھر سرے بازار اہل بیت کی عورتوں کا ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجات امہات المومنین کا ذکر، سرے بازار. اب آپ بتاؤ کہ میرے اور آپ کی بیٹیوں یا ماؤں یا کسی بھی ہماری عزیزاؤں کے نام اور ان کے مرثیے سرے بازار روڈوں پہ پڑے جائیں اور ان کے نام لے لے کر گا گا کر ہمیں اچھا لگے گا؟ تو کسی کا بیٹی کا نام اور کسی کی بیٹی کی اس طرح جو ہے نا کہانیاں بازاروں میں اور اس طرح روڈوں پر نہیں پڑی جاتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں اور نبی اسلام کی زوجات ہماری مائیں وہ محترمہ ہیں، ان کا احترام ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کا ذکر اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے. سرے بازار ان کے نام لیے جا رہے ہیں اور سرے بازار ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو 10 محرم کی یہ خرافات اور منکرات بہت عام ہو چکی ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا وہ ان تمام چیزوں میں بھی حصہ نہیں لیتے، تعزیے میں، سوگ میں، اظہار غم میں، کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے. وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا کو بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ سارا مجمع اب رونا شروع ہو جائے. تو بھائی اس رونے پر کیا ملے گا؟ کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ اس رونے پر کتنے حج اور عمرے کا ثواب ہے بتاؤ؟ کسی کتاب میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے. ہمیں تو تعلیم دی گئی کہ 3 دن کے بعد دوبارہ غم کو زیادہ تازہ نہ کرو. کسی کا کوئی فوت بھی ہو گیا تو بس اس کو تسلی کے کلمات کہو، اس کا غم جاگے نہیں. تو بار بار اس کو یاد کر کے رونا یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے.
اور نہ کوئی ثواب کی چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک بدعت بن چکی ہے کہ 10 محرم کو واقعہ کربلا کو بڑے زور شور کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ مساجد میں بیٹھ کر بیان کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ رویا جاتا ہے۔ پورا سال آپ کے پاس تھا، کسی دن آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ذکر نہیں کیا، آپ کے کردار کو ذکر نہیں کیا، لیکن آخر میں جو شہادت ہے صرف اس کو ذکر کر کے رو رہے ہو۔ یہ نہیں دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے بھی آپ نے نماز پڑھی تھی، شہادت تک آپ کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، اس بات کا ذکر نہیں ہوگا۔ دین اسلام کے لیے کیسی قربانی دی، تبلیغ کے لیے کیسے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل پڑے، اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرے گا، اور کیسا ان کے اندر جہادی جذبات تھے اور دین کے اشاعت کے جذبات تھے، ان کو کوئی ذکر نہیں کرے گا، نہ ان کو اپنائے گا۔ جو چیز اپنانے کی ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک لمبی داستان ہے، اس ساری کے اوپر تو پردے ڈالے ہوئے ہیں، آخر میں صرف شہادت کا تذکرہ کر کے رویا جا رہا ہے، نہ کوئی سبق سیکھتے ہیں، نہ کوئی تعلیم ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے۔ تو ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی تاریخ کو پڑھو، انہوں نے جیسے اپنا وقت گزارا اور جیسے ان کے اندر جذبات تھے، جیسا ان کا کردار تھا، اس کردار کو اپناؤ، یہ ہے اصل تعلیم۔ تو صرف واقعہ کربلا سن کر رونا یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ تو اس دن کے اندر کالا لباس پہننا جیسے پہلے بھی بتایا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ویسے بھی کالا لباس اور زیادہ سرخ لباس یہ مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ سال بھر بھی پہننا سرخ، زیادہ سرخ لباس یہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتوں کے لیے کالا لباس اور سرخ لباس پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن فرمایا کہ محرم کے مہینے میں حرام ہے، محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننا حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو پہلے ساری حقیقت بتا دی کہ اظہار غم کے لیے کون لوگ یہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ کالا لباس پہنتے ہیں ان کا دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی کالا لباس پہنیں گے تو ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو یہ مشابہت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کالا لباس پہننے سے زیادہ بچیں اور زیادہ اہتمام کریں، سفید لباس پہنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید لباس پسند تھا، فرمایا مجھے سفید لباس پسند ہے، تم لوگ خود بھی سفید لباس پہنا کرو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہنایا کرو۔ آج کفن ہم الحمدللہ سفید لباس میں ہی دیتے ہیں، سفید کپڑے میں دیتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پورا ہو رہا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن خود نہیں پہنتے سفید لباس، سفید لباس سے ڈرتے ہیں۔ تو سفید لباس کو پسند کرو، سفید لباس کو پہنو۔ اور 10 محرم الحرام کے دن جو یہ پکنے پکانے کی رسومات ہیں، پہلے جو بتایا تھا، گھر میں آپ پکائیں، اچھی چیز پکائیں، اچھی ڈش بنائیں، لیکن نیت یہ کریں کہ اس دن میں اپنے گھر والوں کے لیے وسعت اور فراخی کر رہا ہوں رزق میں، یہ نیت کریں۔ تو جیسے حدیث شریف بتائی کہ اس میں آتا ہے جو بندہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے مال میں، رزق میں وسعتیں عطا فرمائیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی پکائے تو پکانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دیکھا دیکھی یہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں اور دیکھا دیکھی یہ جو کھیر اور یہ حلیم اور یہ دیگیں پکتی ہیں اور ویسے تقسیم کرتے ہیں، نہ کوئی نیت نہ کوئی ارادہ، بس رسمہ رسمی، اس چیز کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونا، دنیاوی نقصان بھی ہوگا، مال ضائع ہوگا اور آپ کو ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ گھر والوں پہ وسعت کرتا ہوں، گھر والوں پہ وسعت کریں، اگر اس میں آپ کے پاس گنجائش ہے تو پڑوسیوں کو بھی کچھ دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اپنی نیت کو درست کریں، انما الاعمال بالنیات۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، یہ پکا کر ہم دیگ پکاتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں، تو اس کا ثواب ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بخشتے ہیں۔ تو اصالِ ثواب کرنا تو ٹھیک ہے، برحق ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، ہے تو اللہ کے نام کا ہے۔ دیکھیں نا، آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس پہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
اگر کوئی بندہ جانور ذبح کرتے وقت کسی بت کا نام لے لے، قبر کا نام لے لے، کسی بابے کا نام لے لے، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے لے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لے، پھر بھی وہ حلال نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح جس دیگ پہ اللہ کا نام نہیں ہوگا، کسی اور بزرگ ولی نبی کا نام ہوگا، وہ دیگ بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو وہ دیگ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں اللہ کے نام کی، لیکن ثواب اس کا ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بخشیں گے، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اصال ثواب صرف 10 محرم کو کیوں؟ دن کو متعین کرنا دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور بدعت ہے۔ آپ پورا سال کریں، روزانہ کریں، آپ کو کوئی معنی نہیں کرے گا۔ 10 محرم کو متعین کر کے رسم کیوں بناتے ہو؟ ابھی کر لو، محرم شروع ہونے سے پہلے کر لو، محرم کے بعد کر لو، ثواب پھر بھی ملے گا، لیکن رسمیں نہ بناؤ۔ ایسا طریقہ جو دین اسلام میں نہیں ہے اس کو متعین کر کے آنے والی نسلوں کو برباد نہ کرو۔ جتنی چیزیں دین میں ہیں اتنی ہی چھوڑو، دین میں اضافے نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ہمارے دین میں اضافہ کیا حالانکہ وہ دین میں سے نہیں تھا، تو فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، امت میں سے نہیں ہے، اس کو امت سے خارج کر دیا۔ تو بدعت کا ارتکاب یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا بدعتی شخص سے سلام بھی نہ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدعات کو رواج نہ دیں بلکہ سنت کو رواج دیں۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا 10 محرم کا دن ہوتا ہے، قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں قبروں کی لپائی کرتے ہیں، قبروں پہ پانی ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، ٹہنیاں لگاتے ہیں۔ تو بھائی یہ کیا کر رہے ہو کہ 10 محرم کا دن ہے اور برکت والا دن ہے اس لیے قبرستان جا رہے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں میں جاؤ گے، قبرستان جاؤ گے تو تمہیں موت یاد آئے گی۔ جب موت یاد آئے گی تو دنیا کی لذتیں ختم ہوں گی، آخرت کی طرف دھیان ہوگا، اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو قبرستان تو جانا چاہیے، لیکن 10 محرم کا دن کیوں متعین کیا؟ پورا سال جانا چاہیے، روزانہ جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے۔ صرف 10 محرم کو سال بعد ایک مرتبہ کیوں جاتے ہو؟ اس دن کو متعین نہ کرو، اس رسم کو ختم کر دو، قبرستان روزانہ جاؤ، جو کرنے کا کام ہے اس کو کرو۔ تو قبرستان جانے میں منع نہیں۔ کہتے ہیں قبروں کی لپائی کرتے ہیں، لپائی آپ کریں، آپ جائیں اپنے عزیزوں کی قبروں پر، جب دیکھیں قبر خراب ہو گئی ہے، مٹی ادھر ادھر ہو گئی ہے، آپ مٹی کو جمع کریں، لپائی کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قبر کا نشان باقی رہے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 10 محرم کو لپائی کرنے کا کس حدیث میں آیا، کس قرآن کی آیت میں آیا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ قبرستان جائیں، وہاں جا کے اچھا کچھ ہری ٹہنیاں جو ہے لگاتے ہیں قبروں پہ اور کہتے ہیں جب تک یہ ہری رہے گی تو جو ہے اس قبر والے سے عذاب ٹل جائے گا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دین میں کہ آپ کی ٹہنیاں لگانے سے اس کا عذاب ٹلے گا، اس کو اس کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو اس طرح کی بدعات اور اس طرح کی خرافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبرستان جائیں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، اپنی موت کو، آخرت کو یاد کریں، لیکن ان دنوں کو متعین نہ کریں۔ دنوں کو متعین کرنا کی بدعت بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری رسومات، ساری خرافات کی مین وجہ ہماری کم علمی ہے اور دین سے دوری ہے۔ ہم نے وہی اپنے بڑے آباء و اجداد کی جو رسم رسومات دیکھی، اور کسی نے ہندوؤں کی بستی میں وقت گزارا، کسی نے سکھوں کی بستی میں وقت گزارا، کسی نے وہ دوسرے لوگوں کی بستی میں جو ہے وقت گزارا۔ تو اب وہی رسومات ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، گھروں میں پائی جا رہی ہیں، اس کو اب چھوڑا نہیں جا رہا۔ تو اس لیے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ان تمام رسومات اور ان بدعات کو چھوڑ دو اور صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سنت طریقہ ہے اس کو اپنا لو۔ یہ سیدھا رستہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔